أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء کرام کا نام ذکر کر کے فرمایا کہ نبیوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود کرتی ہے. یعنی انسانوں میں سے رسول کون ہوگا، نبی کون ہوگا، پیغمبر کون ہوگا، تو اس کا انتخاب، اس کا چناؤ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. انسان یا انسانی معاشرہ نبی کا انتخاب نہیں کر سکتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا ہے
اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس طرح اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا، یعنی صحابہ کرام کو بھی چنا گیا کہ کون شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی، جو یار عطا فرمائے، جو صحابہ کرام عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے اللہ کا انتخاب تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا آدم علیہ السلام کو، و نوحا اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو چنا، ابراہیم کے خاندان کو چنا، و آل عمران اور فرمایا کہ ہم نے عمران کے خاندان کو چنا، علی العالمین جہان والوں پر، یعنی تمام جہانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو چنا، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے خاندان کو، اور آل عمران یعنی عمران علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو۔ عمران جو ہیں دو ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی، ان کا نام بھی عمران ہے، لیکن یہاں پر عمران دوسرے ہیں، یعنی یہ وہ عمران ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ آگے فرمایا کہ ذریۃ بعضها من بعض، فرمایا کہ بعض ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو بعض انبیاء کرام بعض کے بیٹے ہیں، بعض کے پوتے ہیں، تو یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جاری فرمایا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمران علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ عمران علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی یا منت، عربی میں نظر بولتے ہیں، اردو میں منت، یعنی اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی عمران علیہ السلام نے۔ تو قرآن مجید نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ عمران نے نہیں، نظر جو مانی عمران نے نہیں بلکہ عمران کی بیوی نے، عمران کی اہلیہ نے، ان کی زوجہ نے منت مانگی۔ وہ منت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے وہ منت یہ تھی کہ عمران کی بیوی کہنے لگی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہنے لگی اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، بچی ہے، جو کچھ بھی ہے تجھے اس کا علم ہے، تو میں اس بچے کو جو ہے آزاد چھوڑتی ہوں۔ آزاد چھوڑنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، تو وہ لڑکا میں
وقف کر دوں گی اللہ کی راہ میں، یعنی وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور تیری عبادت کرے گا۔ یہ منت مانگی عمران کی بیوی نے، اور فرمایا فتقبل منی، اللہ میری اس منت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یہ میری منت ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ منت صرف کس کے نام کی جاتی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ منت مانگنی ہے صرف اللہ کے نام پر مانگی جائے گی، غیر اللہ کے نام پر منت نہیں مانگنی ہے۔ اور جو آدمی غیر اللہ کے نام پر منت مانگتا ہے تو گویا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ مشرک بن جاتا ہے۔ تو عمران کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی کہ اللہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو یہ وقف کر دوں گی، یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا اور ساتھ میں تیری عبادت کرے گا، یعنی دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، بس اس کا کام ہوگا مسجد کی خدمت کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ دو کام اس کے ذمے ہوں گے اگر پیدا ہوا لڑکا۔ انک انت السمیع العلیم، اور عمران کی بیوی کہنے لگی اے اللہ آپ سننے والے بھی ہیں، آپ جاننے والے بھی ہیں، آپ میری پکار کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں۔ اب جب عمران کی بیوی کو جو حمل پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ فلما وضعتها، جب عمران کی بیوی کو حمل ہوا تو قرآن کہتا ہے لڑکا پیدا ہونے کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہو گئی؟ بچی پیدا ہو گئی، لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ تو اب جب بچی پیدا ہو گئی تو عمران کی بیوی نے تو منت مانگی تھی کہ اللہ لڑکا پیدا ہوگا تو یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور تیری عبادت کرے گا، اس کو میں وقف کر دوں گی۔ وقف سمجھ رہے ہیں؟ وقف کی معنی ہے کوئی بھی چیز انسان مسجد میں دے دے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے جو ہے موٹر مسجد میں دے دی کہ بھائی یہ مسجد میں وقف ہے، اب وہ چیز مسجد کی ہو گئی۔ اور وقف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مسجد میں آ گئی، مسجد میں وقف ہو گئی، اب وہ چیز مسجد ہی میں استعمال ہوگی، باہر استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مسجد کی چیز ہے۔ تو اب ظاہر ہے عمران کی بیوی نے لڑکا وقف کیا تھا مسجد کے لیے کہ یہ خاص مسجد کی خدمت کرے گا، عبادت کرے گا، لیکن پیدا کیا ہو گیا؟ بچی پیدا ہو گئی۔ تو جب بچی پیدا ہوئی تو قرآن کہتا ہے قالت ربی انی وضعتها انثی، تو عمران کی بیوی کہنے لگی اے میرے رب میں نے جنا ہے بچی کو۔ اللہ ہی تو بچی پیدا ہو گئی۔ اور فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، تو اللہ فرماتا ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنا۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس نے پیدا کیا کیا ہے، وہ تو بھائی جاننے والا ہے نا، علیم، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے تو بچی پیدا کی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور عمران کی بیوی کہنے لگی اللہ تو جانتا ہے کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی۔ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا کہ نہیں ہے مرد عورت کی طرح۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے مرد عورت کی طرح۔ مرد کے مقاصد کچھ اور ہیں، عورتوں کے مقاصد کچھ اور ہیں، مردوں کے کام کچھ اور ہیں، عورتوں کے کام کچھ اور ہیں۔
مرد ہوگا تو خدمت کرتا مسجد کی، بیت المقدس کی دیکھ بھال کرتا، لیکن عورت کس طرح دیکھ بھال کرے گی؟ عورت کس طرح مسجد کی خدمت کرے گی؟ تو یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ جو حضرات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مرد بھی عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ چلے گی، عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ چلے گی، یعنی جو کام مرد کریں گے وہی عورت کرے گی، حالانکہ قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ لیس الذکر کالانثی، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتا، عورت مرد کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہنا کہ بھائی جو ہے عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ چلے گی، یعنی مرد جو کام کریں گے وہی کام عورتیں بھی کریں گی، مردوں کو اگر نوکریاں ملیں گی عورتوں کو بھی ملیں گی، مرد اگر جاب کریں گے تو عورتیں بھی جاب کریں گی، مرد اگر کھیتی باڑی زمین کی کریں گے تو عورتیں بھی کریں گی، حالانکہ یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم فرما دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کام بتائے، علی سے فرمایا کہ علی تو باہر کا کام کریو، اور فاطمہ سے فرمایا فاطمہ تو گھر کے کام کرنا۔ تو عورت کون سے کام کرے گی؟ گھر کے کام کرے گی۔ اب آپ بتائیں آج کے معاشرے کے اندر عورتوں کو نوکریاں دینا، عورتوں کو جاب دینا اور مردوں کو محروم کرنا، مردوں کو بے روزگار کرنا، آپ بتائیں یہ جو ہے یہودیوں کی سازش ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ عورت کے جو اخراجات ہیں، عورت کے جو خرچے ہیں، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی، یعنی مرد پر اللہ نے یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ عورت کا نان، نفقہ، لباس، گھر، رہائش، کھانا پینا، یہ اس کے لیے کون مہیا کرے گا؟ مرد کرے گا، مرد اس کو کما کر کھلائے گا۔ لیکن اب سسٹم الٹا ہو گیا، قرآن کے خلاف ہو گیا، شریعت کے خلاف ہو گیا۔ اب عورت جاب کرے گی، عورت نوکری کرے گی، مرد گھر میں بیٹھ کر کھائے گا۔ اب آپ بتائیں جب معاشرہ شریعت کے خلاف یا اسلام کے خلاف الٹ چل پڑے تو معاشرہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جائے گا۔ اب تو پولیس میں، فوج میں باقاعدہ ٹریننگیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بچی پیدا ہو گئی عمران کی بیوی کو، تو روایت میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عمران کی بیوی نے اس کا نام رکھا، قرآن مجید میں ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، عمران کی بیوی کہنے لگی اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ لڑکا تو پیدا ہوا نہیں، لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکی کا نام کیا رکھ دیا؟ مریم رکھ دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور عمران کی بیوی کہنے لگی اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس بچی کو اور اس بچی کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی اس پر اور اس کی اولاد پر شیطان کا کوئی جادو نہ چلے، شیطان کا اثر اس پر نہ چلے، یہ شیطان کی باتوں سے دور رہیں، شیطان ان پر حملہ نہ کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ، تو آپ نے فرمایا شیطان اس کو جو ہے نا یہ جو انگلی ہے یہ اس کے سائڈ میں مارتا ہے یوں کر کے، یا اس کو چوٹی بھرے گا یا اس کو سائڈ میں انگلی مارے گا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب شیطان اس کو انگلی مارتا ہے بچے کو تو بچہ کیا چیختا ہے،
دیکھا ہوا نا آپ نے، اکثر بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ روتے ہیں، چیختے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان، حدیث میں آ گیا، بخاری شریف کی روایت میں آ گیا کہ شیطان ان کو کیا کرتا ہے، سائڈ میں انگلی مارتا ہے یوں۔ جب انگلی مارے گا تو بچہ کیا ہے، چیخے گا، روئے گا۔ اور جو بچہ پیدا ہوتے ہی نہ روئے، والدین پریشان، ڈاکٹر پریشان کہ بچہ رویا کیوں نہیں۔ میرے بات کو تو یہ رونا بھی اللہ کی نعمت ہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو انگلی مارتا ہے سائڈ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچے ایسے ہیں کہ جن کو شیطان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، شیطان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا وہ 2 بچے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایک مریم علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک مریم علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو شیطان نے نہیں چھوا، شیطان نے ان کو انگلی نہیں ماری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حضرت جبریل علیہ السلام کا اثر ہے، حضرت جبریل کا اثر، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا نہیں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے؟ بغیر باپ کے دنیا میں کوئی پیدا ہوتا ہے؟ عموماً نہیں پیدا ہوتا۔ قانون بھی یہی ہے، باپ ہوگا، ماں ہوگی تو بچہ پیدا ہوگا، بغیر باپ کے اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ نے دنیا کے اندر 2-4 ایسے واقعات دنیا والوں کے لیے ظاہر کیے کہ اللہ نے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے بچہ پیدا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ دنیا والوں، یہ جو قانون میں نے بنائے ہیں دنیا میں یہ تمہارے لیے ہیں، میں قانون سے پاک ہوں، میں اگر چاہوں تو بغیر ماں باپ کے بھی تمہیں اولاد دے سکتا ہوں، تو قانون تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں، اللہ قانون سے بلند ہے۔ یہ قرآن کے احکامات یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں بھائی کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی دیگر اعمال ہیں وہ سب کس کے لیے؟ وہ انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرے گا۔ اللہ بلند ہے، ہر قانون سے بلند ہے، وہ قانون بنانے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ہوا نا، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیلیوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، نکلو، امال کا قوم ہے، ایک بہت طاقتور قوم ہے، تم اس کا مقابلہ کرو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اور جو تمہارا شہر فلسطین ہے اللہ پاک وہ تمہارے حوالے کر دے گا، جاؤ مقابلہ کرو۔ تو اب بنی اسرائیل بے وقوف کتنے تھے، بے عقل کتنے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، فقاتلا، وہ دونوں جا کر جہاد کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ جہاد کرے، بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ نبی تو جا اور اللہ جائے، دونوں مل کر جہاد کریں۔ اب اللہ جہاد کرے گا بھائی، اللہ کو جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو تلوار چلانے کی ضرورت ہے، اللہ کو بندوق یا کلیشن چلانے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر کسی قوم کو بھائی تباہ کرنے پر آتا ہے، کسی قوم کو برباد کرنے پر آتا ہے، ہلاک کرنے پر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف کن کہتا ہے، کن ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے جہاد ہے، تبلیغ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ انسانوں کے لیے ہیں کہ انسان ان پر عمل کریں گے، اللہ تھوڑی عمل کرے گا۔ تو اس لیے حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنی بچی حضرت مریم کو کس کی پناہ میں دے دیا؟ اللہ کی پناہ میں دے دیا، تاکہ میری بچی اللہ کی پناہ میں آ جائے
اور شیطان مردود سے بچ جائے، اس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال مونڈ کر اس کو جو ہے اس طرح سے اس کے بال مونڈ کر جتنے بال ہوں ان بالوں کا وزن کر لیا جائے، ان بالوں کے وزن کے برابر اتنی چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دی جائے۔ بالوں کا وزن کیا جائے گا، پھر اتنی چاندی یا اس چاندی کی رقم، چاہے وہ 50 روپے ہے، 100 روپے ہے، 200 روپے ہے، وہ اللہ کی راہ میں کیا کر دیا جائے؟ خیرات کر دیا جائے، تاکہ حضور نے فرمایا تمہارا بچہ جو ہے شیطانی اثرات سے محفوظ رہ سکے، ورنہ شیطان تو بچوں پر حملہ کرے گا۔ اور ایک مولانا صاحب تھے، ان کے بیان میں نے یہ سنا، وہ فرما رہے تھے، فرمایا کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر مت نکالا جائے، جو معصوم بچے ہوتے ہیں 1 مہینے کے 2 مہینے کے، ان بچوں کو مغرب کے بعد مت نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بچے کو جب مغرب کے بعد نکالو گے تو شیاطین یا جنات، کیونکہ بھائی شیاطین میں جنات ہیں نا، ابلیس کون ہے؟ جنات میں سے، تو شیطان سارے کیا ہیں؟ جنات ہیں، انسان تو نہیں ہے، جنات ہیں وہ تو فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ بچے پر مغرب کے بعد شیطان جنات حملہ کرتے ہیں، اور ہم عموماً معصوم بچوں کو مغرب کے بعد ہی دم کروانے لے کر آتے ہیں۔ عصر کے بعد دم کروا لیا جائے، ظہر کے بعد، صبح کے بعد، بہت سارا وقت ہے، تو مغرب کے بعد معصوم بچوں کو گھر سے باہر مت نکالا جائے۔ یہ حدیث ہے، میں نے عالم سے سنی تھی۔ تو اس لیے حضرت عمران کی بیوی نے اپنی بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا تاکہ شیطان مردود سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمران کی بیوی کہنے لگی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا، کیونکہ عمران کی بیوی نے کہا تھا اللہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، تیری عبادت کرے گا۔ لیکن بچی پیدا ہو گئی تو عمران کی بیوی کہنے لگی اللہ اب کیا کروں، بچی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا گھبرا نہ، ہم نیتوں کو دیکھتے ہیں، تیری نیت اچھی تھی، تیری نیت یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کی جو ہے صفائی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو پریشان مت ہو، اللہ نے تیری نیت معلوم کر لی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اللہ کو تیری یہ بچی قبول ہے، اللہ کو تیری یہ بچی قبول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ہم نے اس بچی کو ہی قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمران کی بیوی نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا اور بیت المقدس کے حوالے کر دیا۔ وہاں جو عبادت گزار تھے، عبادت کرنے والے تھے، ان کو دے آئی کہ یہ میری بچی ہے، میں نے اس کو اس گھر کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہوگا، یہ مسجد کی خدمت تو نہیں کر سکتی کیونکہ بچی ہے، مسجد کی صفائی تو نہیں کر سکتی، ہاں اتنا ہوگا کہ یہ مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرے گی۔ مزید یہ واقعہ ہے انشاءاللہ مغرب جمعے کو چلائیں گے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھنے چاہتے ہیں جنہیں